السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے طبیب بو علی سینا کی۔ لیکن سوشل میڈیا پہ دستیاب ان گنت ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بو علی سینا کی تحقیقات اور ان کے علمی کارنامے بیان نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ہم بات کریں گے ان پر لگے صدیوں پرانے داغ کی، اور یہ داغ ان کی ذات پر تب تک لگا رہے گا جب تک کہ حضرت انسان اس دنیا پر آباد ہے۔ دوستوں، آپ نے اکثر خونخوار اور خطرناک مجرموں کے پوسٹر شہر کی دیواروں پر لگے دیکھے ہوں گے، جس پر ان کی تصاویر اور ملنے والے انعامات کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا اشتہاری اور مفرور مجرم کون تھا، جس کو پکڑنے کے لیے حکومت کی جانب سے اس کی تصاویر دیواروں پر چسپاں کی گئیں؟ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دنیا بھر میں علم طب کا باپ کہلائے جانے والا بو علی سینا ہی تھا۔ کئی علوم میں بے مثال مہارت رکھنے والا یہ آدمی کیسے ایک مفرور مجرم بنا اور کس نے اس کے نام کے اشتہارات دیواروں پر سجوائے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب جاننے کو ملے گا۔ سن 980 عیسوی بخارا کے ایک گاؤں میں ابو علی الحسین ابن سینا نامی ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس دور میں بخارا علم و فنون کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اور جید علماء یہاں حصول علم کے لیے آیا کرتے، لہٰذا 5 سال کی عمر میں بو علی سینا کو بھی بخارا کے ایک مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اس بچے کا حافظہ اور ذہنی صلاحیتیں بہت تیز تھیں۔ یہ صرف 10 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بخارا کے ماہر اساتذہ سے ریاضی، علم نجوم اور علم طب کی تعلیم لینا شروع کی، اور صرف 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے کئی اساتذہ کو بھی ان علوم میں مات دے دی۔ اس کے بعد اس کی توجہ خصوصی طور پر علم طب یعنی بائیولوجی کی جانب مرکوز ہوئی، اور یہ دن رات علم طب کی کتابوں، مشاہدوں اور تجربات میں مصروف رہنے لگا۔ جب بو علی سینا صرف 16 سال کے تھے تو بخارا کا حاکم نو بن منصور شدید بیمار پڑ گیا، اتنا شدید کہ اس کے دربار کے شاہی طبیب بھی حاکم بخارا کا علاج تو دور، اس کے مرض کی تشخیص سے بھی قاصر تھے۔ تب بو علی سینا بخارا کے شاہی دربار میں ظاہر ہوئے اور حاکم بخارا کا علاج شروع کر دیا۔ صرف چند روز کے علاج سے ہی وہ ایسا صحت مند ہو گیا جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ بخارا کا یہ حاکم بو علی سینا سے اتنا خوش ہوا کہ ان کو نہ صرف اپنا شاہی طبیب مقرر کیا بلکہ شاہی کتب خانہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہاں رہ کر ابن سینا نے طب کے علاوہ دیگر بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی، نہ صرف کتابوں کا مطالعہ کیا بلکہ بہت سی شاہکار کتب کو تحریر بھی کیا۔ ابن سینا کی علمی مہارت اور حاکم بخارا سے اس کی قربت کے سبب بہت سے شرپسند عناصر ان سے دشمنی پر اتر آئے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک روز بخارا کے شاہی کتب خانے میں آگ لگ گئی اور تمام کتابیں جل کر خاک ہو گئیں۔ بہت سے درباریوں نے اس حادثے کی تمام ذمہ داری ابن سینا پر عائد کی اور اس پر یہ الزام لگایا کہ بو علی سینا چونکہ کتب خانے کی تمام کتابیں پڑھ چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اتنا علم کوئی اور بھی حاصل کر لے، لہٰذا اس نے یہ کتب خانہ ہی نظر آتش کر دیا۔ حاکم بخارا نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور ابن سینا کا عہدہ اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ لیکن بو علی سینا اپنی غیر معمولی ذہانت کے سبب یہ ادراک کر چکے تھے کہ بخارا کے لوگوں کی یہ مخالفت ایک نہ ایک روز اسے ضرور کوئی نقصان پہنچائے گی، سو وہ ایک روز چپ چاپ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر سلطنت خوارزم چلے آئے۔ یہاں کے بادشاہ اور وزیر اعظم دونوں ہی علم دوست اور علماء کے قدردان لوگ تھے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر سے آئے دانشور ان کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تھے، جن میں مشرق کے مشہور عالم ابو ریحان البیرونی بھی شامل تھے۔ خوارزم میں بو علی سینا کو بھی بے حد پذیرائی ملی اور ان کو ایک خاطر خواہ وظیفہ دیا جانے لگا۔ معاشی بے فکری اور سکون حاصل کرنے کے بعد ابن سینا مکمل طور پر تجربات اور مشاہدات میں غرق ہو گئے۔
ان کے سکون کو دھچکا اس وقت لگا جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم پر حملہ کیا۔ خوارزم فتح کرنے کے بعد محمود غزنوی نے نہ صرف یہاں کا شاہی کتب خانہ اپنے ساتھ لے گئے بلکہ انہوں نے یہاں کے تمام علماء اور دانشوروں کو بھی حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام غزنی میں ان کے دربار میں حاضر ہوں۔ البیرونی سمیت متعدد علماء نے محمود غزنوی کے اس حکم کو ماننے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ بو علی سینا نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ صحرا میں راہ فرار اختیار کی۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بو علی سینا کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے تمام شہروں میں ایک شاہی فرمان بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ جو بھی بو علی سینا کی موجودگی کا سراغ لگائے گا اسے بے انتہا انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ کئی سالوں تک ابن سینا گاؤں گاؤں شہروں شہروں چھپتے رہے اور کاروان سرائے میں آئے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے اپنی روزی روٹی کماتے رہے۔ جلا وطنی کے دور میں ان حالات کے باوجود ابن سینا نے درجنوں کتابیں لکھ ڈالی۔ کافی سال یوں ہی بھٹکتے رہنے کے بعد بالآخر عالم اسلام کے اس ممتاز عالم کو امیر ہمدان نے نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنے دربار میں ایک وزارت بھی عطا کی۔ لیکن درباری سیاست اور حسد نے یہاں بھی ابن سینا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک روز ہمدان کے کچھ فوجی افسران سے ان کی علمی بحث ہوئی جس پر یہ افسران اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ابن سینا کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سپاہی ان کے گھر آئے اور انہیں یہاں نہ پا کر ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور امیر سے ان کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ابن سینا کو ان تمام حالات کی اطلاع قبل از وقت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ ابن سینا پر مذہبی بیرا روی، بدعت اور مردہ انسانی جسموں کے پوسٹ مارٹم کے الزامات تھے۔ امیر ہمدان نے اپنی فوج کے دباؤ میں آ کر یہاں بھی انہیں مفرور اور اشتہاری قرار دیا اور کاغذ پر ان کی تصویر بنا کر ریاست کے دور دراز علاقوں میں دیواروں پر چسپاں کر دی گئیں۔ یوں ابن سینا کو طب کے باب کے ساتھ ساتھ دنیا کے پہلے اشتہاری مجرم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ روپوشی کی حالت میں گزرا اور انہوں نے اپنی شورۂ آفاق کتابیں بھی انہی مشکل ترین حالات میں تحریر کی۔ مذہبی علماء کی جانب سے نہ صرف ان کی زندگی میں ان کی مخالفت کی گئی بلکہ آنے والی کئی صدیوں تک انہیں بدعتی کہا جاتا رہا۔ عالم اسلام کے ایک بااثر عالم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن سینا کو منکر قرار دیا اور وہ لکھتے ہیں، ارسطو کے فلسفے کی اشاعت و ترویج کی وجہ سے ہمیں دو فلسفیوں ابن سینا اور الفارابی نیز ان کے پیروکاروں کو منکر قرار دے دینا چاہیے، جبکہ حقیقت میں ابن سینا حافظ قرآن اور راشد العقیدہ مسلمان تھے۔ ان کی مشکل ترین زندگی کی وجہ ان کے خلاف ہونے والی درباری سازشیں تھیں۔ جو لوگ انہیں علم و حکمت کے میدان میں نہ ہرا سکے وہ عمر بھر ان کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہے۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کی زندگی بھلے ہی مشکل حالات میں گزری لیکن موجودہ دور میں ان کی تصانیف اور ان کے پیش کردہ نظریات کو مغرب سمیت دنیا بھر میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور ان کی کتابیں آج بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔